السلام علیکم، میں امداد سنگرو۔ آج دو بڑی خبریں ہیں میرے پاس اور یہ دونوں خبریں ہٹ کر ہیں، یعنی سیاسی معاملات سے بہت الگ خبریں ہیں۔ دونوں خبروں کا تعلق سندھ سے ہے اور دونوں خبروں کے حوالے سے میرے پاس ایکسکلوزیو معلومات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری خبر، اس کا تعلق بھی سندھ سے ہے اور اس کو جوڑا جا رہا ہے سعد رضوی اور انس رضوی سے۔ کراچی بحریہ ٹاؤن سے دو گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وہ گرفتاریاں کیسے، کس طرح ہوئی ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے سعد رضوی اور انس رضوی سے؟ کیا وہ خود ہی تھے وہاں کہیں پناہ لیے ہوئے؟ اس طرح کے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، تو ان معاملات پر بات ہوگی۔ پہلے میرا خیال ہے ہم ذکر کر لیتے ہیں جو دوسری خبریں ہیں، اور یہ دونوں خبریں قومی میڈیا پر آپ کو اگر ان میں سے ایک خبر ملی ہوگی، لیکن وہ بھی اس طرح اس خبر کے دوسرے آسپیکٹ نہیں، جو سرکاری ورژن تھا یا جو تقریب تھی وہ تقریب آپ تک پہنچی، لیکن کیا اس عمل سے جو نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نتیجہ حاصل ہوگا یا نہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ڈاکوؤں کے سرنڈر کی خبر، وہ جو پالیسی سندھ حکومت نے دی ہے اس پر عمل درآمد ہو گیا ہوا ہے شروع، اور شکارپور میں کوئی 72 ڈاکوؤں نے جو کچے میں وارداتیں کرتے تھے، لوگوں کو اغوا کرتے تھے، کئی اور معاملات میں ملوث تھے، ان کو لگ بھگ کوئی 200 ہتھیار جو تھے ان سمیت انہوں نے سرنڈر کیا۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار، آئی جی غلام نبی میمن، دیگر پولیس اور فوجی حکام جو تھے، عسکری حکام، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور جو اسلحہ اور اسلحے کی شکل دکھائی گئی تو میں تو حیران رہ گیا۔ سنتے تھے بعض اوقات وہ ڈاکو جو ہیں ویڈیو بنا کر چیلنج کرتے تھے پولیس کو کہ آؤ ہمارے ساتھ لڑو، تو یہاں تک کہ پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی کئی بار کہنے پر مجبور ہوئے کہ ڈاکوؤں کے پاس جو فوج کے پاس اسلحہ ہے اس سے زیادہ تگڑا اسلحہ ہے، اس لیے پولیس ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتی، ناکام ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے پولیس کا، تو پولیس کو ویل اکوپڈ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ برس صدر زرداری صاحب سکھر گئے، انہوں نے تمام علاقے کے جو معززین ہیں، اور ان میں کئی ایسے بھی ہوں گے جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ پشت پناہی کرتے ہیں اس طرح کے کرمنلز کی، تو ان سب کو بلا کر انہوں نے بٹھایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں امن قائم کروائیں علاقے میں، سب تعاون کریں۔ یہ تو حد ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ریڈی والے کو اغوا کیا جاتا ہے، معصوم کسی مزدور کو اغوا کیا جاتا ہے، مسافروں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس پر انہوں نے ایک پالیسی دی تھی جس پر عمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب عمل ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں ذرا مختصراً یہ جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر پھر آگے چلتا ہوں۔ میں نام نہیں لیتا ڈاکوؤں کے، لیکن یہ جو 6 کروڑ روپے جن ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا ہے ان کے سروں کی قیمت تھی 6 کروڑ روپے، کسی کی 20 لاکھ ہے، کسی کی ان کا جو اور یہ ان میں کئی ایسے پولیس جو ہے آپریشن کرتی رہی 1.5 سال سے، جن میں کئی مارے بھی گئے، جن میں اپنا آپریشن جو ہے کوٹ شاہو ہے، جگن کا علاقہ ہے، کلہوڑو، مدیجی، باگڑے جی، اور ان علاقوں میں سکھر میں آپریشنز وغیرہ ہوتے رہے، اور اس میں کئی ڈاکو جو ہیں وہ مارے گئے، کئی گرفتار ہوئے، جو بچ گئے ان کو سرنڈر کا آپشن دیا گیا۔ چند دن پہلے ہی پالیسی منظور ہوئی تھی، یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ سرنڈر کریں، آپ قانون کا اپنا سامنا کریں عدالتوں کا، اور آپ کے اہل خانہ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کے بچوں کو تعلیم دی جائے گی، صحت کی سہولیات دی جائیں گی، کچے میں انفراسٹرکچر دیا جائے گا، صحت کا، تعلیم کا، روزگار دیا جائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا، ایک اچھا قدم ہے، احسن قدم ہے، لیکن یہ کیا دیر پا ہوگا؟ سب سے بڑا سوال میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا ہے۔ تو میرا جواب ہے کہ نہیں، یہ دیر پا اس صورت ہو سکتا ہے جب اس علاقے کو اسلحے سے پاک کیا جائے، اور اس علاقے میں جو بھوتاری سسٹم ہے نا، بھوتار یعنی وہ جو وڈیرا، یا خاص طور پر بھوتار، عام وڈیرے کو تو نہیں کہتے، لیکن دوسرے جو ہیں جو کرمنل مائنڈ کے جو اپنا لوگ ہیں،
وہ جو اپنے خصیص مفادات کے لیے برادریوں میں تصادم کرواتے ہیں خونی، اور پھر ان کو استعمال کرتے ہیں ان لڑائیوں کو. مجھے نا میرا ایک بہت پیارا دوست ہے، انہوں نے مجھے ایک فون کیا کچھ دن پہلے. وہ ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ شکارپور کے علاقے سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بتایا کہ جی میرے نا گھر پر کچھ مسلح لوگ آئے. برادری بھی بتائی، سارا کچھ انہوں نے بتا دیا تھا، یہاں میں نہیں بتا رہا. مسلح لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہماری فلاں برادری سے لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، اب ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، گولیاں ختم، بم بارود ختم ہو گیا، ہمیں وہ لینا ہے، خریدنا ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں 10 لاکھ روپے دیں. ایکسٹورشن مانگ رہے تھے، بھتہ مانگ رہے تھے، آپ ہمیں 10 لاکھ روپے دیں. اچھا، جن سے 10 لاکھ مانگ رہے تھے ان کا دونوں میں سے کسی برادری سے تعلق نہیں ہے، بس کھاتے پیتے گھرانے کے چھوٹے زمیندار، چند ایکڑ کے زمیندار تھے، نوکری پیشہ لوگ. 10 لاکھ روپے دے. اب ڈاکو تو سرنڈر کر گئے، لیکن جب تک یہ برادریوں کے تصادم جو ہے، خونی تصادم، یہ ختم نہیں ہوتے تو دوبارہ دوسرے ڈاکو بنیں گے. یہ جتنے ڈاکو سرنڈر کیے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں جو بطور پیشہ ڈاکو بنے ہوں. ہوتا ہے نا کچھ چور بندہ چور بن جاتا ہے، پیشہ ور چور ہوتا ہے، پیشہ ور ڈاکو ہوتا ہے، پیشہ ور ریزن ہوتا ہے. ایک ہوتے جو کچھ نہیں کرنا چاہتے، جو کہتے ہیں جی ہم نے ڈکیتیاں مارنی ہیں، بس لوگوں کو اغوا کرنا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں نا. لیکن ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو زمین کے تنازع پر، پانی کے تنازع پر، ایویں لڑائی ہوگی راہ چلتے، اس لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے کے لوگ مارے اور اس کے بعد اسلحہ پکڑا کچے میں چلے گئے، اور پھر اس دشمنی کو پالنے کے لیے وہ ڈکیتیاں کرتے ہیں. تو میرا جو بیسک کنسرن ہے، مراد علی شاہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، میرا جو بیسک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو خونی تصادم ہے برادریوں کے، وہ ختم کروائے بغیر امن ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہے، 72 لوگ، 72 خاندان یا پرامن زندگی گزاریں گے، پیسفل زندگی گزاریں گے. میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ ثناء اللہ شر ایک ڈاکو تھا، بڑا بدنام ڈاکو تھا، وہ مشہور تھا ڈاکو میں، کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا اسٹار تھا ڈاکو میں سے. اپنے ٹک ٹاکس بھی بناتا تھا، وہ اپنا فیس بک پر لائیو بھی آتا تھا، چیلنج کرتا تھا. وائرل گرفتار ہو گیا. گرفتاری کے بعد کچھ عرصہ جیل رہا، اور جیل میں وہ اپنے آپ کو، جس طرح اس جیل سے ایک آدھی تقریب ہوتی ہے نا، جس طرح اس تقریب میں سے ان کی کسی کے ساتھ گفتگو ہو گئی تو انہوں نے ویڈیو بنائی، تو ایک بہت بڑے دینی عالم کی طرح وہ خطاب فرما رہا تھا. رہا ہو گیا، بری ہو گیا، باہر آ گیا. اب وہ کہہ رہا میں صحافی بنوں گا، میں کچے میں نہیں رہ رہا، اب میں شہر میں رہ رہا ہوں. اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے. تو یہ لوگ بھی اپنی، ہو سکتا ہے کچے میں نہ جائیں، اپنا دوسرے علاقوں میں سیٹل ہو جائیں، یا کچے میں بھی ہو تو پرامن زندگی گزارے. لیکن جب تک نانی کہتے ہیں نا ہم، ڈاکوؤں کی نانی ہم سندھ میں کہتے ہیں، پتھاری دار یا یہ بھوتار جو ان کرائمز پر پلتے ہیں، جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک اس طرح کے اقدامات عارضی ثابت ہوں گے، مستقل نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال پالیسی یہ ہے کہ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژنز میں یہ ڈاکوؤں کو سرنڈر کروایا جائے گا. تو آغاز ہو چکا ہوا ہے، اچھا آغاز ہے، لیکن اس کو یہاں ختم نہیں کرنا چاہیے. ڈاکوؤں کو سرنڈر کروانے کے بعد وہ جو لوگ ہیں جو ڈاکوؤں کو پالتے ہیں، ان کو ہر صورت جو ہے نا ان کا کلا کما ہونا چاہیے. اچھا، ایک دوسری خبر ہے، وہ بھی سندھ سے، لیکن یہ بڑی تشویشناک خبر ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے، اس میں بالکل پور آف دی پورسٹ لوگ جو ہوتے ہیں، خواتین جو ہوتی ہیں، ان کو وظیفہ ملتا ہے. اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 ماہ کا ایک ساتھ ان کو پیسے جاری ہوتے ہیں، اور ان میں پھر ہر دوسرے سال کے بعد ری سرٹیفکیشن ہوتی ہے، نیا سروے ہوتا ہے. اس میں نئے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کچھ، اور پرانے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی حالت زندگی کیسی ہے. کچھ نکل جاتے ہیں، زیادہ تر کنٹینیو کرتے ہیں. اب ری سرٹیفکیشن کے نام پر 2024-26 کی پہلی سہ ماہی جو ہے،
जुलाई تا सितंबर, इसमें ये जो अपना माली साल के हवाले से है ना, जून में बजट पेश होता है तो जुलाई से मई, इसमें जनाब कोई 19 अजला हैं सिंध के। उस 19 अजला में से 6,28,840 खवातीन को वज़ाइफ से महरूम कर दिया गया कि ये आपकी रिसर्टिफिकेशन नहीं हो सकी, रजिस्ट्रेशन कम उज़्र किया गया, जो भी किया गया। अभी 11 अजला रहते हैं सिंध के। अब उन 11 अजला में भी कहा जा रहा है कि कोई 4-5 लाख का नंबर हो सकता है, क्योंकि वही रिसर्टिफिकेशन का जवाब दे के तो उनको महरूम कर दिया जाएगा। हालांकि जो BISP सिंध के सोर्सेज हैं मेरे, वो कह रहे हैं कि जी वो सर्वे तो तकरीबन 87% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका हुआ था, तो ख़वातीन को महरूम करने का कोई जवाब नहीं है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर उंगली उठाई जाती है जी कि जी ये ख़वातीन को भिखारी बना रहा है। भाई दुनिया जहान में सोशल सिक्योरिटी के इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं कि लोग कम से कम भूख में ना मरे। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडस्ट्री, सनत लगनी चाहिए। बल्कि सनत से मुझे याद आया कि जो पहले हिस्से में ये जो एक तो वो जो भोतारी कल्चर है, ये जो खूनी तसादुम होते हैं बरादरियों के, उनका कला कमा, उनका खात्मा करना, हथियारों से पाक करना उन इलाकों को, और दूसरा सनत लगाना ताकि वहाँ का नौजवान बंदूक ना उठाए, जाकर मेहनत मजदूरी करे। कराची उसको दूर पड़ता है, हैदराबाद उसको दूर पड़ता है, नवाबशाह उसको दूर पड़ता है। तो वो अपने ही उस इलाके में, मतलब नेशनल हाईवे के दोनों तरफ आप बड़ी कमाल खैरपुर जोन की खबरें आई, इंडस्ट्रियल जोन की, इकोनॉमिक जोन की। तो इंडस्ट्रियल जोन बनाए पूरा नेशनल हाईवे पर, तो वहाँ पर सनतों के लिए लोगों को राग़िब करें कि आएँ सनतें लगाएं। सिंध हुकूमत ये करे, जो कि बहुत बड़ा खला है सिंध में, सनतों का कम होना ना होना। सनतें लगेंगी, लोगों को रोज़गार होगा, तो लोग खुद ब खुद उस सारी साइड से निकल जाएंगे, और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आने वाले लोग उसके बाद उस से आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। लेकिन ये कहना कि जिनको पैसे ना दें, ये भी गलत है। तो ये बड़ा नंबर जो मेरे सामने आया है, जिसमें कराची के 9 अजला हैं, और उसके अलावा इसमें मटियारी है, सांगड़ है, उमरकोट है, थरपारकर, मीरपुर ख़ास, नौशेर फ़िरोज़, शहीद बेनज़ीर आबाद, और कराची में क्योंकि बदीन भी कराची रीजन में आता है तो वो भी है, सक्खर रीजन में सक्खर, जैकाबाद, कंबर शहदाद को। ये अजला हैं जहाँ की तकरीबन 6.25 लाख से ज़्यादा ख़वातीन को जो किस्त होती है 13,500, उससे महरूम कर दिया गया। अच्छा जी, अब ये देखना चाहिए रुबीना खालिद साहबा जो सेनेटर और चेयरपर्सन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो देखें कि जी ये क्या हो रहा है, इन ख़वातीन को क्यों निकाला गया है। तो और फिर ज़ाहिर है नोटिस लेना चाहिए हुकूमत को भी कि ख़वातीन इसी आसरे पर बैठी थी तो उनको निकाल दिया गया एक झटके में, 6 लाख 6.25 लाख ख़वातीन को। अच्छा जी, अब मेरे दोस्त हैं बैरिया टाउन में रहते, मुझे उन्होंने फ़ोन किया 15 अक्टूबर का, एक उन्होंने मुझे वाक़या बताया। 13 अक्टूबर को मुरीद के ऑपरेशन हुआ, 15 अक्टूबर के हवाले से उन्होंने मुझे खबर बताई। उन्होंने कहा कि जी उनके कोई खातून काम करने वाली आई, हाँफती हुई, परेशान, पसीनों पसीना। क्या हुआ? उन्होंने कहा पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। किधर पुलिस आई है? उन्होंने बताया जहाँ पहले काम करती थी, यानी मकान नंबर भी मेरे पास है लेकिन मैं नहीं देना चाह रहा। तो वहाँ कोई 40-50 पुलिस वाले आ गए, उन्होंने अंदर गए, घर में जो घर के मकान की मकीन थी, पहले फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे सुकून से। उन्होंने चारों तरफ जो कमरे शमरे थे, किचन विचन, ये वो जो भी था वो सारा देख के जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो कमरे थे वहाँ गए, तो वहाँ 2 नौजवान, उनको उन्होंने उठाया वहाँ से और उनको उठा कर ले गए। तो मुझे बताने वाले ने कहा कि जी वहाँ उस इलाके में ये है कि ये शायद 13 तारीख को जब जैसे ऑपरेशन हुआ, यहाँ से खबरें तो यही है ना, यही कहा जा रहा है कि रूपोश हो गए, निकल गए साद रिजवी और अनस रिजवी। तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ निकल आए। हालांकि सरकार ये कह रही है कि कश्मीर में है, वो कराची में नहीं है। ये वाक़या बैरिया टाउन कराची का मुझे बताया जा रहा है कि वो तो नहीं वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और फिर उन्होंने कहा कि जब हमने पूछा खातून से, जो यानी शाहिद हैं, उन्होंने कहा कि जी आपने देखा उनको दाढ़ी से थी, क्या था? उन्होंने कहा नहीं, वो ऊपर से ही उनको काला कपड़ा चढ़ाकर नीचे लाया गया था, और वो जो घर का मकीन था वो पुरसुकून बैठा हुआ था।
پتہ نہیں اب ان کا اس سے لنک تھا یا نہیں تھا. حکومت نے تو مسلسل یہی کہا ہوا ہے کہ جی وہ تو کشمیر میں ہے، آزاد کشمیر میں، اور ٹریس کر لیا گیا ہے، اور آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تعاون کرے اور وہ ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کرے. تو ممکن ہے یہ نہ ہو سعد رضوی اور نصر رضوی، لیکن جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے خود یا پھر گرفتاری کی شکل میں، تب تک اسی طرح کی کیا سارائیاں، اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.